ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ دا ازبیریا صحبت مجلس پیر میرے لی بہتر نفل نمازوں ایک ایک سخن شریف انادا کردہ محرم رازو سبحان قدر حاضرین یہ ماہ ربیع الاوّل شریف ربیع الثانی حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی قدس سرہ العزیز آپ کے ذکر پاک اور آپ کے عرس پاک کا مہینہ ہے اور اس میں ہم ذکر غوثیت سے رہنمائی بھی لیتے ہیں استفادہ بھی کرتے ہیں اور روحانی فیض بھی حاصل کرتے ہیں اس ذکر کو اگر ہم اپنا مربی بنا لیں مرشد بنا لیں تو آج بھی براہ راست غوث پاک کا فیض پاس کیونکہ ذکر غوثیت جو ہے کہتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب اگر محبت سچی ہو تو ہر بندہ ہر وقت مدینے میں تو نہیں رہ سکتا تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ذکر مدینہ سے مدینہ کا فیض حاصل ہے ایسے ہی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی ایک دن اعلان کیا کہ جس شخص نے مجھے دیکھ لیا میری زیارت کر لی اور اگر میری زیارت نہ کر سکا تو میری زیارت کرنے والے کی زیارت کر لی تو وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا کسی صاحب نسبت نے صاحب حال نے یہ سوال کیا کہ حضور جنہوں نے آپ کو دیکھ لیا آپ کا زمانہ پایا یہ خوش نصیبی ہے اور پھر جس نے انہیں دیکھ لیا تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ مہربانی ہو گئی تو جو آپ کا زمانہ ہی نہ پا سکا
اسے وہ دور نصیب ہی نہ ہوا تو وہ کیا کرے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک جو محبت سے میرے دامن سے جڑ جائے گا اور وابستہ ہو جائے گا وہ بھی میرے ساتھ. کیوں؟ اس کی شرعی دلیل کیا؟ اس لیے کہ امام الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب. فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. یہ اصول ہے. اب آپ دنیا میں اس پیمانے پہ خود کو چیک کر لیں. اور دوسری روایت میں من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم. جس نے دنیا میں جس قوم سے تعلق، محبت، نسبت، مشابہت اختیار کی، ان کا دامن تھاما، ان کے طریق پہ چل پڑا، تو اللہ قیامت کے دن اسے انہی کے ساتھ کھڑا کر گا. اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ دنیا میں آپ چاہیں تو اپنے انجام کو دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، پیمانہ اللہ نے میزان و معیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا. دنیا میں جن لوگوں سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ نسبت ہے، جن کی طرف میلان ہے، جن کی طرف کشش ہے، حضرت رومی نے ساری امت کے اولیاء صوفیوں کی نمائندگی، وہ کہتے ہیں کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. اور یہ لاجیکل بات ہے، منطقی بات ہے، مشاہداتی بات ہے. اس میں کوئی مسلک فرقہ تو دور، اس میں مذہب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو غیر مسلم بھی بیٹھا ہو تو اسے یہ بات بتائیں تو سمجھ آ جائے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. ہر ہم جنس اپنے ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبوتر با کبوتر، باز بباز. دیکھو پرندے اڑ رہے ہیں، چڑیاں، کبوتر، کوے، باز. تو کبھی دیکھا کوا جا کے کبوتروں میں بیٹھا؟ کوا جا کے کووں میں بیٹھے گا، کبوتر جا کے کبوتروں میں، چڑیا جا کے چڑیوں میں، اور باز جا کے بازوں میں بیٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں معیار رکھا اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، کیونکہ جو سچے ہوں گے وہی میرے اولیاء ہیں. جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے کہا ان اولیاء الا المتقون. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کا ولی ہو اور صاحب تقوی نہ ہو، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ صاحب تقوی ہو اور اللہ کا ولی نہ ہو. یہ لازم و ملزوم ہے. اور یہ مشہور آیت کیونکہ پوری نہیں پڑھی جاتی، مضمون اس کا، اس کو بھی سمجھیں. جہاں کہا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ہر کوئی ولی نہ بنتا پھرے. وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا. پہلی شرط یہ ہے جو ایمان والے ہوں گے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر جو میزان ولایت ہیں، خود آپ قیامت تک خود پیمانہ ولایت ہیں. ان کی بارگاہ میں پیش کر کے پرکھا جائے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو یا پانی پہ چلتا دیکھو، اگر شریعت مطہرہ کا مخالف ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخالف ہے اور اس سے اعراض کرنے والا ہے
اور اس سے گریز کرنے والا ہے اور اس کی مخالفت معاذ اللہ کرنے والا ہے، فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیغمبر کسیرا گزید کہ ہرگز کو منزل نہ خواہد رسید، محال است سادی کے راہ صفا، تواں رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ کہتے ہیں جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا مخالف ہے، شریعت میں یا طریقت میں یا معرفت میں یا حقیقت میں، کسی بھی میدان، کسی بھی پہلو اور کسی بھی جہت سے، چاہے وہ قول میں، فعل میں، نظریے میں، عقیدے میں، عمل میں، احوال و کیفیات روحانی میں، کسی جہت سے بھی اگر مخالف ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طریق و سنت کا، تو فرمایا یہ محال و ناممکن ہے کہ وہ کبھی راہ خدا پہ چل بھی سکے، منزل پہ پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ یہی بات حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمائی، یہی بات 1000 سال کے مجدد حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ اس پر امت کے اولیاء کا اجماع ہے، اور زندگی بھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فریضہ سر انجام دیا ہے، یہی ڈیوٹی، یہی ذمہ داری پوری کی۔ سب سے پہلے الذین آمنوا، ایمان والا ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر نہیں صرف ہوگا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا مبلغ ہوگا اور پرچارک ہوگا۔ پہلی بات جو حضور غوث پاک اپنے ہر مرید کو، اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے ہر مرید کو سب سے پہلے جب بیعت کرتے تو فرماتے کہ یہ عہد کرو کہ میں ہمیشہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہوں گا۔ یہ آپ نے غنیت الطالبین میں لکھا، الناجیہ فرقہ کون ہے؟ جو حدیث میں آئے الفاظ کلہم فی النار الا واحدہ، صحابہ کو فرمایا کہ تمام جو بد عقیدہ ہوں گے فرقے وہ جہنمی ہیں سوائے ایک کے، اور اس کے لیے لفظ آیا الناجیہ، جو نجات پانے والے ہوں گے۔ تو حضور غوث پاک نے لکھا ہیا اہل السنت والجماعت، یہ اہل سنت و جماعت، یہ بات یاد رکھیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عقیدے پر تھے اور جس عقیدے کا پرچار زندگی بھر کیا وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت، اور اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ہمیشہ تقوی پر ثابت قدم رہنے والے ہوں، تقوی پر چلنے والے ہوں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بشارتیں اور خوشخبریاں ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بشارتیں اور خوشخبریاں سنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے تحت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، فرمایا نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے اچھے خوابوں کے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن جو رؤیا صالحہ ہیں، بشارتوں پر مبنی خواب ہیں، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ اللہ اس امت کے اولیاء کو، عاملین کو، صلحاء کو کبھی ان کو دکھاتا ہے، کبھی ان کے بارے میں دوسروں کو دکھاتا ہے، اور یہ بھی روز کی روٹین تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ حضور علیہ السلام خود بھی جب فجر کی نماز میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو وہ سناتے، یا پھر آقا کریم علیہ السلام خود اپنا خواب سناتے کہ میں نے آج یہ دیکھا۔ اس میں کبھی شان صدیق اکبر سنا رہے ہوتے، کبھی شان فاروق اعظم سنا رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبوت کے خوابوں میں صدیق آ رہے ہیں، امام الانبیاء کے خوابوں بشارتوں میں فاروق اعظم آ رہے ہیں۔
اس میں سے ایک تبرک بخاری و مسلم سے کی حدیثوں میں یہ روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا۔ دودھ اللہ کا نور ہے، اگر خالص نصیب ہو جائے، کیمیکل والا نہ ہو۔ اب ایسے ہی اس کو بھی لوگوں نے جعلی بنا دیا، 2 نمبر کا، جیسے ہر چیز کا دین اور علم۔ یہ جو دودھ ہے نا، دودھ جب پیش کیا گیا تو فرمایا میں نے وہ پیالہ نوش جاں فرمایا، سیراب ہو کے پیا، لیکن پیالہ ویسے کا ویسے ہی تھا، بھرا ہوا تھا۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ دودھ جب میں نے پیا تو اس کے بعد میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے پیا، پھر اس کے بعد فرمایا انہوں نے بھی خوب پیا، اس کے بعد انہوں نے فاروق اعظم کو وہ پیالہ دیا۔ یہ روزمرہ کے معمولات۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاروق اعظم نے اتنا دودھ پیا وہ کہ دودھ کی سفیدی عمر کے ناخنوں سے چھلک گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا ما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتا تھا کہ یہ صرف دودھ نہیں ہے جو اللہ حبیب کو ملا۔ صحابہ کو حضور اس دودھ کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس دودھ کا مطلب وہ علم ہے جو رب نے مجھے عطا فرمایا۔ تو خواب میں کوئی دودھ دیکھے تو وہ علم ہے، وہ علم دین ہے، اور رب نے وہ علم عمر کو اتنا دیا کہ اس کا نور اور سفیدی ناخنوں سے بھی چھلک جائے۔ یعنی یہ آخری حد تھی بیان کی کہ اتنا عمر بھر گیا میرے ان علوم و عرفان سے کہ اس کا اثر اس کے ناخنوں سے چھلک رہا۔ یہ فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ہوا ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا حضور غوث پاک تک پہنچا، جو زندگی بھر پھر آپ نے بانٹا۔ 40 سال بغداد کے منبر سے وہ لنگر بانٹا، قرآن کا بھی، سنت کا بھی، حدیث کا بھی، شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی۔ تو جب میدان عمل میں آپ اترے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف مشائخ سے آپ نے فیض لیا۔ حضرت شیخ حماد عباس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پہلے شیخ ہیں، جن کی بغداد میں سرکے کی دکان تھی، پیر صاحب کی سرکے کی دکان تھی۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا، ایسے لوگ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ آگے سرکے کے مرتبان پڑے ہوتے تھے اور پیچھے ذکر کا حلقہ لگا ہوتا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں جب میں مدرسے میں داخلہ لیا جا کے تو باقی لڑکے تو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلے جاتے، تو میں پوچھتا کہ یہاں بغداد کے درویش کہاں بیٹھتے ہیں؟ جب انہوں نے بتایا کہ شیخ حماد عباس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، تو فرمایا میں نے بھی وہاں پر جانا شروع کیا، اور حلقے میں جا کے جب شامل ہوا اور شیخ نے روحانی توجہ فرمائی، ذکر بالجہر اس وقت ہوتا تھا، تو اللہ اور ہو کی جب ضربیں لگیں اور شیخ نے روحانی توجہ کی تو خون کا فوارہ میرے ناک سے پھوٹ پڑتا، ناک سے نکسی پھوٹ جاتی ذکر کے دوران۔ یہ ابتدا تھی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے فیض لیا، پھر حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض یاب ہوئے، اپنے خاندانی، اپنے نانا جان سے، اپنے والد گرامی سے، اپنی والدہ ماجدہ سے، یہ سارے فیضان
جو کہ نسبی طور پہ آبائی طور پہ ملے ہوئے تھے، اس کے بعد آخر میں ابھی بھی ظرف بھرا نہیں تھا. اتنے اعلیٰ، اللہ نے اتنا اعلیٰ ظرف آپ کو دیا تھا. پھر حضرت شیخ ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے شیخ خرقہ اور شیخ طریقت اور شیخ نسبت و تربیت ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے مدرسے کے استاد بھی ہیں. ان سے غوث پاک نے پڑھا بھی ہے. وہی مدرسہ اور وہی مسند بعد میں آپ کو عطا ہوئی. شیخ کے بعد آپ کا شجرہ طریقت میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں. حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر الجیلانی، ان کے شیخ طریقت ہیں حضرت ابو سعید مبارک المخرمی. یہ مخرم بغداد کا ایک محلہ تھا. اس نسبت سے اس کو بڑے لوگوں نے مخزومی لکھا اور پڑھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اکثر کتابوں میں مخزومی لکھا ہوا ہے. اور ان کے شیخ ابو الحسن علی بن محمد القرشی اور غوث پاک کے پردادا مرشد ہیں حضرت شیخ ابو الفرح طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے مرشد ہیں شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد و شیخ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے شیخ و مرشد ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد ہیں حضرت شیخ سری سکتی، ان کے مرشد ہیں حضرت شیخ معروف کرخی، اور ان کے شیخ ہیں حضرت حبیب اجمی. شیخ معروف کرخی کے مرشد ہیں سیدنا شیخ داؤد تائی، اور ان کے مرشد ہیں شیخ حبیب اجمی، اور ان کے مرشد ہیں حضرت امام حسن بصری، اور ان کے مرشد ہیں شہنشاہ دائرہ ولایت باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور ان کے مرشد ہیں مرشد کائنات، مرشد جن و انس، مرشد ارض و سما، مرشد ملائکہ، رہبر انبیاء، قائد موجودات، فخر کائنات جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ یہ وہ شجرہ طریقت ہے جہاں سے غوث پاک کو فیض پہنچا ہے. اور یہ یاد رکھو میری بات، دین شجرے اور سند کے بغیر نہ ہوتا ہے نہ بیان ہو سکتا. یہ یاد رکھو. ہمیں وہ دین عطا کیا گیا جو پچھلی کسی امت کو یہ طریق نہیں ملا. مذہب ملا ہے، دین ملا ہے، شریعت ملی ہے، عقیدہ ملا ہے، لیکن یہ انداز پہنچانے کا کسی امت کو کیوں نہیں ملا کہ کسی امت کا نبی خاتم الانبیاء نہیں تھا. وہاں جو کرنا تھا نبی نے کرنا تھا، امت نے بس سننا تھا، عمل کرنا تھا. اور یہاں تاجدار ختم نبوت نے اپنے ایک ایک غلام کو وہ مسند دی ہے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میری امت میں نبی ہے کوئی نہیں، لیکن میرا رب چاہے گا تو یہ لنگر نبیوں والا ہی بانٹے گا. نبی ہے نہیں، اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، صدیق اکبر ہوتے، عثمان غنی ہوتے، علی المرتضیٰ ہوتا. اس کا یہ مطلب ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ پہلے نہیں تھا، اب ان کو وراثت دے دی گئی ہے. اب یہ اسی سند سے وہی لنگر بانٹیں گے جو ہم پہلے اپنی اصل سے اپنی ذات سے بانٹا کرتے ہیں.
اس لیے ہمارے دین کی اصل ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں سیدنا عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث اور امیر المومنین فی التصوف والطریقہ، وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے منبر پہ کہ وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا سند. یہ آفیشل آرڈر ہے شریعت کو بیان کرنے کا کہ آپ کی سند کیا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو وہ کہے گا حدثنا شیخی واخبرنا شیخہ واخبرہ شیخہ، وہ نام لے گا فلاں بن فلاں، اس نے مجھے سنایا، اس نے اسے سنایا، اور اس نے اسے سنایا، اور اس نے سنا غوث اعظم سے، اور غوث اعظم نے سنا ابو سعید مبارک المخرمی سے، اور انہوں نے سنا ابو محمد القرشی سے، انہوں نے سنا ابو الفرار طرطوسی سے، انہوں نے سنا عبد الواحد زید التمیمی سے، اور انہوں نے سنا ابو بکر شبلی سے، انہوں نے سنا جنید بغدادی سے، انہوں نے سنا سری سکتی سے، انہوں نے سنا معروف کرخی سے، انہوں نے سنا داؤد طائی سے، انہوں نے سنا حبیب عجمی سے، انہوں نے سنا حسن بصری سے، اور حسن بصری نے سنا باب مدینہ العلم سے، اور شیر خدا نے سنا زبان مصطفیٰ. یہ طریق ہے دین بیان کرنے. آپ حدیث کی اب اصل کتابیں کوئی نہ دیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اردو ترجمے دیکھ کے پڑھ کے ادھر ادھر سے رٹ رٹا کے سنا کے پھر جو کھچڑی اور جو درگت بنی معاذ اللہ وہ سب آپ کے سامنے. دین بیان کرنے کا اوتھینٹک مستند اور سائنٹیفک طریق ہمیں ملا ہے، اور یہ مستشرقین نے اور یہ انٹلیسٹ نے جب ہماری کتابیں دیکھی تو ان کی آنکھیں پھٹ گئی. جو ریسرچ میتھڈالوجی اور اپنی سائنس بنا کے آج بیچارے بیٹھے تھے 200 150 سال میں، جب انہوں نے علم اسماء و رجال اور فن جرح و تعدیل دیکھا 1200 سال پہلے، بچے کی پیدائش سے اس کے وفات تک کا ہر لمحہ محفوظ ہے. وہ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ اس نے زبان سے ایک حدیث بیان کی ہوئی ہے. تو اب ہم پورا اس کا بایو ڈاٹا محفوظ رکھیں گے تاکہ چیک کر سکیں کہ یہ فرمان جو اس نے سنایا ہے یہ پوری سند سے آیا ہے یا ایسے ہی خود ہی بنا دیا، یا کہیں کوئی ضعیف اور کمزور اس کے اندر سورس تو نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ پہلے ہی سارا انتظام کر دیا تھا کہ جب میرے وارث میرے منبر پہ میرا دین بیان کریں تو پوری سند ان کے پاس ہو. اس لیے میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت، یہ تو ان کا طریقت کا شجرہ ہے نا. اب جب میدان عمل میں نکلتے ہیں غوث پاک تو تیاری دیکھیں کیسی ہے. پہلے مجاہدہ، ریاضتیں، علم ظاہر، علم باطن، اور اس تیاری میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 میل کا سفر کر کے آئے تھے بغداد اس زمانے میں، اور پھر تقریباً 30 سال یہ تیاری جاری رہی. اس استفادہ میں حفظ قرآن اس وقت بھی حافظ تھے جب آئے تھے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا، کیونکہ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا منلت السعد من مولا الموالی. اپنے نانا کا دین پڑھا ہے، شریعت پڑھی ہے تو غوث اعظم کا، کیونکہ جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. علم و بات جو کرے فقیری، یہ سلطان باہو بھی غوث پاک کے مرید ہیں. کہتے ہیں علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، خود بھی کافر مرے گا اور دوسرے کو بھی کافر کرے گا. یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے لم یتخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ جاہل کی بیعت حرام ہے. جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں، جاہل کو، دین سے بے بہرہ کو، تو آپ
معاذ اللہ کیوں اس کو یہ اسٹیٹس دے رہے ہیں؟ یہ ہماری بنیادیں ہیں، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ قاعدے ہیں۔ اس لیے داتا صاحب نے پہلا باب ہی علم کا باندھا ہے کشف المحجوب میں۔ کشف المحجوب نصاب ہے تصوف کا، صوفیوں کا، عارفوں کا، غوثوں کا، قطبوں کا، ابدالوں کا۔ تو علم بنیاد، اس لیے غوث پاک نے علم پڑھا، قرآن پاک کے حافظ تھے، لیکن پھر آ کے بغداد شریف میں اس کو روایت سے پڑھا، درایت سے پڑھا اور قرات و تجوید سے پڑھا۔ اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ کو فرق ہی معلوم نہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں حالت نماز میں، اور ایسے شخص کو امام بنا کے کھڑا کریں گے، وہ بھی گناہ گار، جو پڑھ رہا ہے، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی گناہ گار۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ میں آپ جن اساتذہ سے آپ نے فیض لیا ہے، حضرت ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے محدثین و فقہاء ہیں اس زمانے کے، فقہ شافعی و حنبلی کے۔ ابو الخطاب محفوظ القلوزانی الحنبلی، ابو الحسن محمد بن قاضی ابو یعلا، بہت بڑے محدث و امام ہیں۔ محمد بن امام حسین بن محمد فرا الحنبلی، اور آپ کے مرشد، یہ شجرہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے پیر ہیں غوث پاک کے، لیکن یہ نہیں پتا کہ قاضی ابو سعید مبارک المخرمی الحنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے فقہ میں استاد بھی ہیں۔ اور پھر علم حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بات سنائی، غوث پاک جب بیان کرتے تھے منبر پہ تو اپنے ان شیوخ و اساتذہ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ مجھے بیان کیا ابو غالب محمد بن حسن الباقلانی نے، حدیث میں آپ کے پہلے شیخ ہیں۔ پھر ابو سعید محمد بن عبد الکریم، ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون الفرسی، یہ محدث ہیں اور غوث پاک کے استاد ہیں۔ ابو بکر احمد بن المظفر، ابو محمد جعفر بن احمد بن حسین القاری السراج، ابو القاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی، یہ کرخ محلہ ہے بغداد میں، ابھی بھی ہے، پچھلے سال میں دیکھ کے آیا ہوں کہ کرخ کہاں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک کے دادا پردادا مرشد ہیں آپ کے مشائخ میں، یہ ان کا محلہ ہے کرخ، ابھی بھی ہے، مشہور بستی ہے وہاں کی۔ ابو عثمان اسماعیل بن محمد الاصفہانی، ابو طالب عبد القادر بن محمد بن یوسف، ابو طاہر عبد الرحمن بن احمد، اور یہ بہت بڑے مشہور محدث ہیں جن کی سند سے غنیت الطالبین میں آپ حدیثیں لائے ہیں۔ ابو البرکات ہبت اللہ ابن المبارک، ابو العز محمد بن مختار الہاشمی، ابو نصر محمد، ابو غالب احمد، ابو عبداللہ یحییٰ، ابو الحسن بن المبارک المعروف بن التیوری، ان کی کتاب میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، یہ اتنے بڑے امام و محدث ہیں۔ ابو منصور عبد الرحمن القزاز اور ابو البرکات طلحہ العقولی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بھی سارے نام نہیں ہیں، یہ چند مشہور و معروف نام ہیں، پڑھے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ غوث پاک پر حجرے میں بیٹھ کے ختم نہیں پڑھتے تھے، یہ ان سارے علم کے منبعوں سے علم لیا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا نا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، پوری تیاری تھی۔ تو پھر حکم ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹا عبد القادر جب اتنا علم پڑھ لیا تو آپ یہ منبر پہ بیٹھ کے میری امت کو پہنچاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں چونکہ اجمی تھا، یعنی ایران سے آیا ہوا تھا، ایران کے آرڈر سے، تو میں عربوں کے مجمع میں بیٹھ کے خطاب سے جھجکتا تھا۔ تو پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ اے بیٹا عبد القادر اب تم واز کہا کرو، خلق خدا کی رشد و ہدایت و اصلاح کے لیے اس علم کے لنگر کو بانٹو،
تو کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے آقا میں عجمی ہوں، میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے کہ فصائے بغداد کے سامنے مجمع عام میں گفتگو کروں، تو رحمت کائنات اور مدینۃ الحکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان اور دہن اقدس کو کھولا، لعاب پاک نکالا، انگلی کو لگایا اور فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو اپنا لعاب رسالت امام الانبیاء نے میرے منہ میں لگا دیا۔ لعاب نبوت حلق سے نیچے اترا اور سینے میں علوم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے۔ جوش آیا دل کی آگے جا کے میں، اور کچھ بھی کوئی اعلان اشتہار نہیں چھپا، اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے کا یہ واقعہ، دن میں قیلولہ کر رہا تھا تو جاگتے ہوئے دن میں بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو کہتے ہیں میں جب ظہر کے لیے گیا، نماز ہو گئی لیکن لوگ نمازی ایک بھی واپس نہیں گیا، سارے ہی بیٹھے ہوئے۔ یہ آج کیوں بیٹھے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں حضور ہم نے آپ کا آواز سنا ہے۔ تو پھر منبر لگا، آپ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا زبان کھل نہیں رہی تھی، میں خطبہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، زبان نے سینہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ اتنے میں باب مدینۃ العلم شیر خدا علی المرتضیٰ میرے جد اعلیٰ وہ میرے پاس جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا بیٹا عبد القادر بولو۔ کہا حضور زبان ساتھ نہیں دے رہی، تو فرمایا منہ کھولو۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو پھر شیر خدا نے اپنا لعاب ولایت نکالا اور وہ میری زبان پہ رکھا اور مجھے چٹایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 7 بار لعاب دہن پاک ڈالا، 7 بار، ایک بار بھی تو کافی تھا۔ شیر خدا نے 6 بار۔ اب دیکھیے غوث پاک کی ذرا ذہانت اور تقوائی اور حاضر دماغی، اس حال میں بھی عرض کیا کہ حضور آپ نے 6 بار کیوں ڈالا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو 7 بار لعاب ڈالا۔ تو جناب شیر خدا نے فرمایا عبد القادر ہم گنتی میں بھی اپنے آقا کی برابری نہیں کرتے۔ یہ ادب نبوت تھا کہ جب میرے آقا نے 7 بار ڈالا ہے تو میں نے ادباً 6 بار ڈالا یہ دعا۔ اور پھر اس کے بعد آپ حضور غوث پاک کہتے ہیں منبر پہ میں بیٹھا اور یہ واعظ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ حال ہو گیا کہ اس مجلس سے 70 جنازے اٹھا گئے۔ جب آپ قرآن و سنت اور دین اور احوال و کیفیات بیان کرتے اور اس کے بعد فرماتے لوگوں اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں، زبان سے خطاب ختم کر کے پھر کلمہ طیبہ کی ضرب لگاتے لا الہ الا اللہ، تو اس مجمع میں پھر جنازے اٹھتے، لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے، ہاؤ ہو کے نعرے بلند ہوتے، جذب و حال کی کیفیات ہوتی، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی آ کے مان جایا گیا۔ پیروں فقیروں درویشوں کو نہیں مانتے تھے بڑے بڑے علماء، یہ بھی غوث پاک، اور بڑے بڑے چور ڈاکو فاسق فاجر وہ پھر تائب ہوا کرتے، توبہ کرتے، کلمے پڑھتے، یہود و نصارہ مسلمان ہوتے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا۔ رب کائنات غوث پاک کا صدقہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔